السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ چند مثالیں بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ تو دوستو، اسی حوالے سے آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ اس میں ہم انشاءاللہ 5 سٹیپ کریں گے اور 5 سٹیپ ہم انشاءاللہ آج ہی آپ کو سکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 5 سٹیپ ہم بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سکھانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ ہم لاسٹ میں ایک دعا بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ ضرور یاد کیجئے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ اس بک کا نام ہے نورانی قاعدہ۔ اور نورانی قاعدے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہمیں نورانی قاعدہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ بنا نورانی قاعدے کے قرآن مجید پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، میں تو کہتا ہوں ناممکن بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کا نورانی قاعدہ نام کیوں ہے، انشاءاللہ میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو تب تک کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، تب بھی جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ کیوں ضروری ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تختی نمبر 1، پیج نمبر 1، مفردات۔ تو دوستو، مفردات کا معنی ہوتا ہے ایک ایک لیٹر پڑھنا، ایک ایک الفاظ پڑھنا۔ تو دوستو، اس پیج میں 30 الفاظ ہیں۔ ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ عربی پڑھنے کے لیے 30 الفاظ ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو یوز ہوتے ہیں وہ الفاظ ہیں 29۔ ایک الفاظ کیوں نہیں یوز ہوتا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 5 سٹیپوں میں آپ کو یہ پیج سمجھانے کی کوشش کروں گا، پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا۔ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دہراتے رہیں تاکہ آپ کو ہر الفاظ کی سمجھ آ جائے۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد۔ تو دوستو، ضاد کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو ضاد بھی پڑھا جاتا ہے اور ضاد بھی پڑھا جاتا ہے۔ جو عربی ہمارا آتا ہے، جو عربی لوگ ہیں، وہ اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں اور ضاد بھی پڑھتے ہیں، لیکن میں تو ضاد پڑھتا ہوں۔ آپ چاہیں تو ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے، ضاد طا ظا عین غین فا فا قاف کاف لام میم نون واو واو ہا حمزہ یا۔ تو دوستو، ہمارا سٹیپ نمبر 1 ختم ہوا۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا
تو وہ اس کو ریپیٹ کر کے بھی ایک مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو نیچے ڈسکرپشن میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے، وہاں پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے، وہاں پہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور کچھ اگر قرآن کے حوالے سے پوچھنا ہے یا نورانی قاعدے کے حوالے سے پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جلد سے جلد جواب دیا جائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ نمبر 2۔ سٹیپ نمبر 2 میں کیا بتانے والا ہوں، سٹیپ نمبر 2 میں کیا بتانے والا ہوں، اس میں کون کون سے الفاظ کی جو آواز ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ سٹیپ نمبر 2 میں ہم یہی بتانے والے ہیں کہ کون کون سے الفاظ کی آواز سیم ہوتی ہے، کون کون سے الفاظ جو ہے سخت لہجے سے پڑھے جاتے ہیں اور کون کون سے الفاظ نرم لہجے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا تا جو ہے اس کو نرم لہجے سے پڑھے جاتے ہیں، اس کی آواز میں سیم ہے۔ توا جو ہے وہ سخت لہجے میں پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ان دونوں کی آواز سیم ہے، لیکن جو تا ہے اس کو نرم لہجے سے پڑھا جاتا ہے اور توا کو سخت لہجے سے پڑھا جاتا ہے۔ تا اچھا، اس سے آگے سا، سین اور صاد، ان تین کی آواز جو ہے وہ سیم ہے۔ اب جو سا ہے، سا اس کو نرم لہجے سے پڑھا جاتا ہے اور سین اس کو سخت لہجے سے پڑھا جاتا ہے اور صاد اس کو بھی سخت لہجے سے پڑھا جاتا ہے۔ ان کی جو تین کی آواز ہے وہ سیم ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ہا جو ہے وہ نرم لہجے سے پڑھا جاتا ہے، ہا اس کی آواز میں سیم ہے۔ ہا جو ہے وہ نرم لہجے سے پڑھا جاتا ہے اور ہا جو ہے وہ جو ہے سخت لہجے سے پڑھا جاتا ہے۔ ذال اس کو ہم نرم لہجے سے پڑھتے ہیں، اس کی آواز میں سیم۔ زا جو ہے اس کو سخت لہجے سے پڑھنا ہے اور اس کا سیم ہے۔ غاد ذال کی، زا کی اور غاد کی آواز سیم ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ قوف جو ہے یہ ہم سخت لہجے سے پڑھتے ہیں، اس کی سیم آواز میں۔ کاف ایک ہوتا ہے نقطوں والا، اس کو ہم بولتے ہیں قوف، ایک ہوتا ہے بنا نقطوں والا، اس کو ہم بولتے ہیں کاف۔ ان کی آواز جو ہے وہ سیم ہے، لیکن قوف کو ہم سخت لہجے سے پڑھیں گے جو نقطوں والا ہے، اور جو بنا نقطوں والا ہے اس کو ہم نرم لہجے سے پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں سٹیپ نمبر 3 کے پاس۔ سٹیپ نمبر 3 میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے الفاظ کے جو نقطے ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ با کا جو نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، با کا، اس کا سیم ہوتا ہے جیم کا۔ با کا بھی ایک نیچے ہوتا ہے اور جیم کا بھی ایک ہی نیچے ہوتا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں با کا یہاں پہ ایک نیچے لگا ہوا ہے اور یہ جیم کا بھی ایک نیچے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے تا کے بھی اوپر 2 ہوتے ہیں، اور قاف جو میں نے بتایا تھا کہ نقطوں والا قاف ہوتا ہے، اس کے بھی اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، جیسے تا کے اوپر 2 نقطے ہیں اور قاف کے اوپر بھی 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سا کے اوپر بھی جو ہے 3 نقطے ہیں اور اس کا سیم شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں۔ سا اور شین ان کے نقطے سیم ہوتے ہیں۔ با اور جیم ان کے سیم ہوتے ہیں، نیچے ایک
اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے تا کا اور قاف کا، ان دونوں کے اوپر دو نقطے ہیں۔ اس کے بعد سا اور شین، ان کے تین نقطے اوپر ہوتے ہیں۔ تو سٹیپ نمبر 4 میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹے الفاظ کرنے والے کون سے ہوتے ہیں، موٹے الفاظ پڑھنے والے کون سے ہوتے ہیں۔ موٹے الفاظ پڑھنے والے ہوتے ہیں 8۔ کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 8۔ تو پڑھتے ہیں وہ 8 الفاظ: خا، را، صاد، ضاد۔ تو ضاد کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ ضاد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ضاد بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ میں تو ضاد پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لیں آپ کو جون سا بھی پڑھنا ہے۔ ضاد، اس کے بعد ہے طا، ظا، غین، قاف۔ سٹیپ نمبر 4 ختم ہوا، اب ہم پڑھتے ہیں سٹیپ نمبر 5۔ سٹیپ نمبر 5 میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کھینچنے والے الفاظ، لمبے کرنے والے الفاظ کون سے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم انگلش ورڈ میں یوز کرتے ہیں ڈبل اے کا۔ تو عربک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ کھینچنے ہوتے ہیں۔ کھینچنے والے الفاظ ہوتے ہیں 13۔ کتنے الفاظ ہوتے ہیں؟ 13۔ چلو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ با، تا، سا، حا، قا، را، زا، طا، ظا، فا، واو، ہا، یا۔ تو دوستو ہمارے 5 سٹیپ پورے ہوئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اچھے سے پڑھنا۔ اگر نہیں آیا، کوئی الفاظ سمجھ میں نہیں آیا پڑھنا، وہ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جلد سے جلد جواب دیا جائے۔ تو دوستو یہ پیج نمبر 1، یہ عربک پڑھنے کے لیے، قرآن مجید پڑھنے کے لیے اس کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بنا ہم نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے یہ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نورانی قاعدہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نورانی قاعدے کا نام نورانی قاعدہ کیوں ہے۔ تو دوستو ان کو لکھنے والے، اس بک کو لکھنے والے کا نام تھا فضیلت الشیخ نور محمد حقانی۔ نور محمد ان کا نام تھا، تو اس لیے انہوں نے اس بک کا نام دے دیا ہے نورانی قاعدہ۔ نورانی قاعدہ۔ تو اس کے بعد یہ 30 الفاظ ہیں، لیکن پڑھنے میں 29 ہیں۔ کون سا الفاظ ہے جو نہیں پڑھا جا سکتا؟ قرآن مجید میں ہم 2 یا ہیں اس میں لکھی ہوئی، ایک یا جس کو ہم بولتے ہیں چھوٹی یا اور بڑی یا۔ جو چھوٹی یا ہے یہ قرآن مجید میں آتی ہے، اور جو بڑی یا ہے وہ قرآن مجید میں پڑھنے میں نہیں آتی، لکھنے میں آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ تو اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں پہلی دعا، اور وہ ہے سونے کی دعا۔ جب ہم سوتے ہیں تو بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک میں آج آپ کو پڑھاؤں گا، سونے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بسمک اموت و احیا۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ تو
تو دوستو آج کا سبق نمبر 1 ہمارا ختم ہوا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو وہ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جلد سے جلد آپ کو جواب دیا جائے، اس کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد جواب دیا جائے، بتایا جائے۔ اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں سبق نمبر 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔